متعلق کہا کہ عبادت خدا بزرگ توحید قصہ مختصر، لیکن اس کے باوجود وہ صوبہ قیادت کی جانب سے ان کو دل کیا تھا کہ حلائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج انہوں نے عرس سلطان العارفین میں شرکت کر کے اپنے وقت کو سنوارا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر صاحب سربراہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ دیگر قائدین پاکستان مسلم لیگ نون تشریف لائے، بارے دیگر دل کیا تھا کہ حلائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے حضور سلطان العارفین، آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے اپنی اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی حسین آواز دنیا نور میں بدل جایا کرتی ہے، پھر انقلاب آیا کرتے ہیں، صحرا میں پھول کھلا کرتے ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں موضوع کو طول دوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، غار ہیرا سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر طریقت خادم شریعت حضور صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب آپ دستار عطا کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ صاحبزادہ سن رہے ہیں۔ صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن صاحب اور تیسری چادر چودھری ولید اکرم صاحب ان کو عطا کی جا رہی ہے اور یہ عطا کر رہے ہیں ہمارے پیر و مرشد، ہمارے شیخ المشائخ صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب۔ ماشاءاللہ حاجی محمد رفیق صاحب مکہ شریف والے، ان کو عطا کی جا رہی ہے نئے شیخ طریقت کی طرف سے۔ سارے احباب، یہ ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں صاحبزادہ صاحب کا تشریف فرمائے کہ انہوں نے ایسا موقع دیا۔ صبح 8 بجے ہمارے دوست اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے ہمارے رائیونٹ والے گھر میں، جن احباب کو یہ خبر تھی کہ آج اس بابرکت محفل میں ہم نے جانا ہے، وہ ہمارے ہم سفر بنتے جا رہے تھے اور دل یہ کر رہا تھا کہ کتنی جلدی ہو یہاں پر پہنچوں۔ یہ ہمارا شوق ہمیں یہاں سے کھینچ کے لے آنا، اس میں کمال دنیا کا نہیں ہے، ان ولی اللہ، ان صاحب کرامت کی یہ کرامت ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے آستانوں پر اپنی محبت کرنے والے، اپنے چاہنے والوں کو وہ کس طرح بلا لیا کرتے ہیں۔ فیاض الحسن صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ موقع دیا، چونکہ یہ پاکستان جس کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں، یہ فیضان ہے ان اولیاء اللہ کا۔ اگر یہ ہستیاں اس خطے میں اپنے مزاروں میں سوئی نہ ہوتی، اور یہ ہستیاں جنہوں نے اس خطے کے اندر اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو پھیلایا، اور الحمدللہ این صحابہ کرام کا عقیدہ اور مسلک ہم تک پہنچایا، اور یہ فیض ہے ان اولیاء اللہ کا۔ کہاں مدینہ پاک اور کہاں آج ہم شورکوٹ اور چنیوٹ، اور کہاں ہم اس پنجاب کے دور دراز دریا کے ایک کنارے پر بیٹھے ہیں، مگر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، وہ عقیدہ اور محبت آج ہمارے دلوں میں منور ہے۔ کیوں آج ہم بیٹھے ہوئے، رات دیر ہے، دور گھروں سے ہے، یہ وہ تعلیمات کا ثمر ہے جو مدینہ پاک سے ان اولیاء اللہ کی
मौका था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अख्तर साहिब। वो अकीदा जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। मैं जद्दा में एक अरबी के घर बैठा था, असर की नमाज से पहले अजान हुई तो मैं ये समझ रहा था शायद हम सुन्नी नबी पाक साहिब लौलाक का नाम सुनते हैं तो बोसा देते हैं। सुभान अल्लाह। जब उस अरब ने कहा कुरतलहनी या रसूल अल्लाह, दोबारा का अजान खत्म हुई तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम में से कोई पाकिस्तान गया? कहता नहीं गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, मसलक है। मैंने कहा कोई बरेली शरीफ गया? कहता नहीं गया। मैंने कहा शाह मोहम्मद अहमद रजा तो यहाँ पर नहीं आए? कहता वो कौन है? मैंने कहा वो है जिसने हमें ये अकीदा सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि हम तो पाकिस्तान में अगर हुजूर के नाम को बोसा दें, मोहब्बत वालों से बाहर होकर दें तो वो कहते हैं बिद्दती, तो तुम क्यों बोसा दे रहे हो? कहने लगा मैंने अपने बाप को देखा, मैंने अपने दादा को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने अपने परदादा को देखा। सुभान अल्लाह। उसने अकीदा सीखते सीखते मैं उसका पूरा शजरा समझ गया। कहता मैं इलियास कबीले से हूँ, मक्का का वारिस हूँ। कुरान मेरे कबीले की दलाइल दे रहा है कि मैं उस कबीले से हूँ, और ये अकीदा मुझे वहां से मिला जहाँ से आप लोगों को इस्लाम मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हमने तो ये सुना था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के नाम को चूमा करते थे। फिर हमने देखा, फिर हम आगे बढ़े तो देखा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी मोहब्बत थी और वफात का वक्त है, दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे। तो अपने घर वालों को कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारक घर में रखे हुए हैं, सुभान अल्लाह, उनको मेरे कफन के अंदर रख देना। और वो क्या वजह थी, क्यों रखे थे वो गेसुए मुबारक? इसलिए कि सहाबा का ये अकीदा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक भी वसीला बन जाए। सुभान अल्लाह। वो कब्र के सहाबों की तरफ से बाल लगा देंगे। इसीलिए तो शायद ने कहा ना, उमर से आलम बरज़क पे मिलने पर ये पूछूंगा कफन में किस लिए रखे मेरे सरकार के लिए। सुभान अल्लाह। ये था सहाबा कराम का अकीदा। और फिर जब आते हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, उसने तो कुर्बान कर दिया अपना आप नबी की शान पर। फिर आए एक दफा आखिर में, जाए हमारे जद अमजद शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। उन्होंने तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक दफा फरमाते हैं घर तशरीफ फरमा हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा बीबी जद्दे खातून से अली कहाँ है? कहा जी मस्जिद में सोए हुए। ये देखा मिट्टी में सोए थे, उठाया, कहा अबू तराब उठो, अरे मिट्टी के बाप उठो। घर लेकर आए और मोहब्बत की इंतहा देखे कि वो मोहब्बत जो हिजरत में भी साथ है। जब मक्का से चल रहे हैं तो इमामतें उसके पास है, जब वो आ रहे हैं मदीना में तो फतह खैबर के वक्त भी झंडा उनके हाथ में, और जब इस्लाम को बचाना था तो फिर भी हुसैन करीमैन के हाथ में इस्लाम। ये है अकीदा, ये है वो मसलक जो अल्लाह ताला ने हमें इन औलिया अल्लाह के हाथों यहाँ तक पहुँचाया। शुक्र अल्लाह का करें कि हम इन लोगों के दर पर बैठे, वरना हम बदअकीदा होते, माथों पे मेहराब होते, रोज बेशक खुदा कहता कि उठाओ ये नमाजें, उठाओ ये हज, ज़कात और बरकत। बताओ जब मेरे महबूब की मोहब्बत की बात थी, जब उसके खत्म नबूवत पर रकीक हमले हो रहे थे, जब लोग झूठी नबूवत के दावे कर रहे थे, जब लोग तौहीन रसालत कर रहे थे, तो बताओ तुम कहाँ थे, फिर कहाँ नमाजें काम आती? तो फिर ऐसे हालात में इन लोगों ने हमें सिखाया कि जब नबी की शान पर कट मरना हो तो फिर मुमताज
قادری والا کردار ادا سبحان اللہ، پھر غازی علم دین شہید والا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میں آج بڑی وثوق سے کہتا ہوں، فیاض الحسن صاحب آپ نے مجھے بلایا، میں لالا موسیٰ پہ تھا، میں سپیچ کر رہا تھا، میں نے کہا پاکستان یہ اولیاء اللہ کا فیضان۔ دوستو جب میں نے بات کی، میں نے کہا اس پاکستان کے خلاف سازشیں اس وقت شروع ہوئی تھی جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو سفارش کر کے ایک قادیانی ظفر اللہ کو اس ملک کا پہلا فورن منسٹر بنایا۔ میں پاکستان کے خلاف سازشوں پہ بات کر رہا تھا۔ جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا دوسرے دن نیوز میں اتنی بڑی میرے خلاف خبر ہے، تیسرے دن اس سے بڑی ہے، چوتھے دن اس سے بڑی ہے۔ جو کوئی میرا دوست کمپیوٹر کھولتا ہے کہتے ہیں بڑی گالیاں پڑ رہی ہے کیپٹن صاحب۔ میں نے کہا کس بات پہ؟ کہا وہ لالا موسیٰ میں آپ نے کیا آگ لگائی؟ میں نے کہا میں نے تو اتنا کہا تھا، نبی کے عشق پہ مرنے والوں روز ہمیشہ تم امت کے گواہ رہنا۔ تم لوگوں نے، میں تو یہ کہتا ہوں، یہ جو اپنی قبروں میں اس وقت لیٹے ہوئے ہیں، غازی علم دین شہید ہے، عامر چیمہ ہے، اور ہمارا کراچی کا میں آپ کو واقعہ ایک سناتا ہوں، یہ لوگ بھی بخشش کروائیں گے ہماری الحمدللہ، کہیں گے یا رسول اللہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ یہ رشتہ دار، یہ دوست، یہ احباب کہ انہوں نے زندگیاں دی۔ میں اسی انڈر ٹریننگ تھا تو میں چلا گیا میاں والی، یہ ساتھ ہے آپ کے میاں والی جیل میں، تو ہمیں بریفنگ دے رہے تھے۔ ہم 8 اسسٹنٹ کمشنر تھے جن کو آج کل اے سی او کے پتہ نہیں کیا ڈی سی او کہتے ہیں۔ جب وہ اس بندے نے ہمیں بریفنگ دی، اس نے کہا یہ وہ جیل ہے جس کے اندر غازی علم دین شہید کو پھانسی دیا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کیا کرتا پھول علی، یہ بیٹھ تو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا سپرڈینٹ صاحب یہ بریفنگ ہم نے نہیں لیں گے، ہم نے آپ سے کلام نہیں کرنا، ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، آپ سٹوڈنٹ ہیں، مجھے ڈی سی نے کہا ان کو بریفنگ دے۔ میں نے کہا آپ یہ کہیں کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس نے کہا کون سے میں نے الفاظ کہے؟ میں نے کہا یہ کہو کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جیل تھے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عاشق کو اپنے سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں نے کہا پھر اس سے آگے بات چلے گی؟ اس نے کہا جی مجھے افسوس ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دے پڑھائی ساری زندگی کی، چلے اس پھانسی کے گھاٹ کے اوپر، ہم وہاں چلے گئے۔ میں نے سب کو کھڑا کیا، میں نے کہا پڑھو درود شریف اور الحمد شریف۔ میں نے کہا مجھے حوالے کرو، میں آگے بات چلاتا ہوں۔ میں نے کہا دوستو تم سب نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، کوئی اچھی سن کا پڑھا ہے، کوئی بیکن ہاؤس کا پڑھا ہے، کوئی کہاں سے پڑھا ہے، مگر اس بابرکت جگہ جس کو پھانسی گھاٹ کہتے ہیں اس پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ دیکھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، فرشتے سلامی دے رہے تھے، اور غازی علم دین شہید حضور کے پاس جا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی محبت جو ان اولیاء اللہ سے ہمیں ملی، اور اللہ نے ان کو ہمارے پاس صاحب عقیدت، صاحب کرامات بنا کر بھیجا۔ دوستو مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر تیر کمان سے نکل جائے، ہم کہتے ہیں نجیب زبان کی بات، اور نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، مگر مولانا روم کہتے ہیں یہ وہ طاقتیں ہیں جن کے اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں، جن کے عرص ہو رہے ہیں، جو اللہ والے ہیں، اگر تیر کمان سے نکل جائے تو اس کو بھی واپس لے آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ شخص جو چرکی میں لیٹا یہ بات کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی ولیوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو پھر اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی؟ اور آج فیاض الحسن صاحب اس طاقت کا جس طرح، اور ہمارے مولانا ظفر علی خان تھے وزیر آباد والے، تو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہزارہ کے عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جب وہ عشق پہ بات کر رہے تھے تو بے ساختہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہیں کہا آج سے مرید ہوں عبدالغفور کا، چشمہ ابھر رہا ہے محمد کے نور کا۔ یہ وہ نور ہے جس کے بارے میں ہمارے علماء بتا گئے۔ دوستو آپ کو خط لکھا کسی نے؟ آپ کے باپ کو بھی پتا تھا
دادا کو بھی پتا تھا نسل در نسل یہ فیض والا دن ہے آپ پہنچتے. اللہ تعالیٰ ان کا فیض جاری رکھے اور ہم اس میں سے فائدہ لیتے رہے. خوش قسمت ہیں آپ لوگ، مسلک اچھا، عقیدہ اچھا، ایمان اچھا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ ہاتھ بھی اچھا. سبحان اللہ. اس ہاتھ کو ہم دیکھتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، چلتے آخر میں جب شہر خدا کے ہاتھ میں ہاتھ آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یا اللہ یہ بھی تیرا انعام و اکرام ہے کہ جس کے ہاتھ میں دیا اس کا ہاتھ کہاں پہنچا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کے در پہ کھڑے ہیں یہ اولاد علی ہیں، فیض علی ہیں. میں تو کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور جس کے آباء و اجداد کو حضور کے علم کے شہر کا دروازہ کہا جائے اور ان کے علم کے بارے میں پھر کچھ شک کرنا سبحان اللہ مناسب لگتا ہے دوستو؟ ان کو تو یہ بھی خبر ہوتی ہے کون آ رہا ہے ہمارے پاس اور کیا دلوں میں لے کر آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کو اپنی ایک زندگی کا واقعہ سنا دوں. ہمارے گھر میری ایک چھوٹی سی بچی 8 سال کی، اس کو میں بڑا پیار کرتا ہوں. سارے مجھے کہتے ہیں یہ سب سے لاڈلی ہے. میں نے کہا اس لیے لاڈلی ہے اس کی پیدائش سے 7 مہینے پہلے ایک بزرگ مجھے خواب میں کہتے ہیں صفدر آج تم نے مدینہ پاک میں جمعہ پڑھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے صفدر کو کہنا اس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی اس سے پیار کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں نے اس کی ماں کو کہہ دیا 7 مہینے کے بعد وہ بیٹی پیدا ہوگی. ان کو خبر ہوتی ہے کہ کون آ رہا ہے، کس مقصد کے لیے آ رہا ہے. اور اولیاء اللہ کا یہ فیض رہتا ہے. میں ایک ولیوں کی کرامت، یہ جو ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں نا درباروں پر، ان کو بھی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ جو جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں ان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. ان کا صاحب مقدار کے پاس بڑا اونچا مقام ہوتا ہے. ابو علی قلندر وقت کے بہت بڑے ولی تھے. انہوں نے اپنے مرید کو بھیجا. کس کو بھیجا دوستو؟ جو آستانوں پہ زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو خاص کاموں کے لیے بھیج چھوڑ دے. جاؤ سودا لے کے آؤ، سبزی لے کے آؤ، صاحبزادے کو سکول چھوڑو، صاحبزادے کے کپڑے دھو دو، صاحبزادے کی استری کر دو. یہ بات ہے یا نہیں؟ ایک دفعہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا بلال تو ادھر سے دوڑ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. آستانہ رسالت پر پہنچے، کہا بلال بازار سے یہ سامان لے آنا. لائے، رکھا سامان اور نماز ادھر سے شروع کی. نیت نہیں کی، سجدہ ساوا نہیں کیا. ان کو پتہ ہوتا ہے جس در کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے نبی کے در کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نبی کا حکم بھی فرض نماز کا حصہ بن جاتا ہے. اور جب ابو علی قلندر نے اپنے ملنگ کو بھیجا جاؤ بازار سے سودا لے کے آؤ، اور اس وقت حاکم وقت تھا سلطان جلال الدین خلجی. اور جب وہ ملنگ گیا وہاں نعرے لگ رہے تھے بہادر ہوشیار. گورنر صاحب کی سواری آ رہی تھی، خلجی سلطان خلجی کے گورنر کی سواری آ رہی تھی. تو جو مزاروں کے ساتھ ہوتے یہ بڑے مست لوگ ہوتے، ان کو نہیں پرواہ تھی ادھر بج رہا ہے، تھانے دار آ گیا، ڈی سی او آ گیا، یہ اپنے من میں ہوتے. پتہ ہوتا ہے کہ سائیں پیچھے تکڑا ہے نا. تو ایک چابک لگی شاہ کر کے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہاتھی والے نے چابک ماری، ہٹو گورنر آ رہا ہے. اس نے کہا میں ابھی خبر لیتا ہوں. دوڑتا گیا، کہا یار وہ سامان لائے ہو؟ ابو علی قلندر انہوں نے اپنی قمیض اٹھائی، انہوں نے کہا میں کیا سامان لاتا ہے؟ گورنر گزر رہا تھا گلی سے، تو گورنر کے جو آگے ہاتھی والے جا رہے تھے انہوں نے چابک ماری، یہ دیکھو خون نکل رہا ہے. اسی وقت وہ علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خط لکھا. خط میں کیا لکھا؟ وہ اس گورنر کو کی اس بات پر انہوں نے خلجی کو خط لکھا کہ اس گورنر کو بدل دو، کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری ریاست سلطنت کسی اور کو عطا کر دوں. یہ بات واقعہ گزرا ہوگا، ورنہ بخشم ملک دو بادی کرے. اور یہ جب حکم ہوا تو سلطان
جلال الدین خلجی نے جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں بھاگ پڑا کہ میں پہنچوں اس اللہ کے ولی کے پاس کہ میری سلطنت کسی اور کو نہ دے دے۔ یہ لوگ صاحب اختیار ہیں، یہ ریاستوں کو، حکومتوں کو اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ آج پوچھیں گے لانی صاحب سے کیا وجہ ہوئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے اس کو نکال دیا۔ میں نے کہا سپریم کورٹ نے نہیں نکالا اس کو، کیا وجہ ہوئی ہے؟ میں نے کہا اس نے رابطہ نہیں رکھا حضرت غوث پاک سے جن کی، وہ نیک نامیاں نہیں آ رہی تھی جو آنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا یہ اقتدار وہاں سے بٹا کرتے ہیں، مدینے سے مور لگا کرتی ہے۔ تو دوستو آج جب ہم آپ کے پاس آئے، یہ ایک مقصد لے کر آئے، ایک پیغام لے کر آئے، ان آستانوں سے اپنے بچوں کی اٹیچمنٹ کریں، ان آستانوں سے لوگ پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے، ان آستانوں سے یہ نور جو عشق مصطفیٰ کا نور ہے یہ آگے چلے گا تو بات ہوگی۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی اگر یہ اولیاء اللہ کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ پاکستان نہ بنتا۔ اس پاکستان کو بنانے میں اولیاء اللہ کا ہاتھ تھا۔ میرا بھائی MNA بیٹھا تھا، حضرت سلطان ان کے خانوادے سے وہ چلے گئے، اس دن پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی، ایک شخص نے کہہ دیا مجھے یہ پاکستان نہیں چاہیے۔ میں نے کہا تمہیں پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے۔ تمہارے آباء و اجداد اس وقت بھی گاندھی اور نہرو کے ساتھ تھے، مگر ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کے لیے کٹ مر رہے تھے۔ اس ملک میں ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے تھا، اس ملک میں ہمیں عشق مصطفیٰ چاہیے تھا، اس میں فیضان اولیاء چاہیے تھا، اس میں اہل سنت والجماعت نے سنی بنارس کانفرنس کے اندر یہ تہیہ کیا تھا کہ برِ صغیر کے اندر ایک ایسا ملک بنے گا جو الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کی صدقات اور برکات سے بنے گا۔ میں نے کہا اگر تمہیں یہ پاکستان نہیں چاہیے نکل جاؤ اس پاکستان سے، وصیت لکھ دینا، تمہاری ڈیڈ باڈی اٹھا کر باہر پھینکیں گے، اس پاکستان کے سینے میں ان کے مزارات بنیں گے جو خود بھی پاک اور پاک سرزمین ان کو اپنے سینے سے لگائے گی۔ میں نے کہا تمہارے ایک بڑے بابا کو جلال آباد میں اس لیے دفنایا تھا، اس کی خواہش نہیں تھی، میرے ملک کی مٹی اس کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ جس ملک کی مٹی کے لیے 7 لاکھ شہداء نے قربانیاں دی، ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کے، تب یہ پاکستان بنا۔ اور آج ہم نے جسم لے لیا، جسم ہمارے پاس ہے، اس میں روح نہیں ہے دوستو۔ روح کیا ہوگی؟ نظام مصطفیٰ اس کی روح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہے پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہے پاسباں، کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر صاحب۔ بازداری عامل بدگو ہے، یہ الفاظ لکھے تھے، بازداری عامل بدگو ہے ورنہ بخشن ملک تو بادیگر ہے۔ یہ اس ولی اللہ کے الفاظ تھے کہ اس بدماش گورنر کو، بدگور جس کا ذریعہ معاش غلط ہو، اس کو بدلو ورنہ کوئی قادری پڑ جائے گا اس کو۔ لکھا کہ اس کو بدلو ورنہ تمہاری سلطنت میں دے دوں گا۔ اور یہ سلطنت ایسے نہیں ملی تھی، یہ سلطنت ملی تھی شہداء کے خون کے اوپر ہم کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شہداء جنہوں نے صرف ایک مقصد تھا، سنی بنارس کانفرنس کے اندر سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، مگر میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں حضرت علامہ اقبال بھی اعلیٰ حضرت شاہ محمد احمد رضا خان کے مطالعے سے کافی متاثر تھے، اور شاہ محمد احمد رضا خان فاضل برویلی فرما گئے تھے کہ جب تک برِ صغیر کے اندر مسلمانوں کا علیحدہ ملک نہیں ہوگا تو عشق مصطفیٰ پہ رقیق حملے ہوتے رہیں گے۔ یہ تھا ہمارا 2 قومی نظریہ دوستو۔ یہ سنی بنارس کانفرنس کا فیض تھا کہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔
اور پھر اس پاکستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، ہمیں نظام مصطفیٰ سے دور رکھا گیا، ایک مشرف آیا، اس کے بعد ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارا دین بک گیا، ہمارے لوگوں کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ دوستو، اس نظام کو بدلنے کے لیے جب تک آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دو گے، ان مدارس کے اندر سے یہ فارغ نہیں ہوں گے، درس نظامی کے نظام کو دوبارہ رائج نہیں کریں گے، ہم نے علماء بنانے ہیں، مشائخ بنانے ہیں، قاری بن جائیں گے۔ 8 سال کا وہ کورس ان کو مکمل کروائے، یہ اس جنگ میں ڈی سی او بنے، ڈی پی او بنے، یہ ایکسین بنے۔ آج ہماری کرپشن، کوئی کہتا ہے جی عمران صاحب نے کہا میں سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتا، ہم کرپشن 5 دن میں ختم کر دیں گے، کوئی کہتا ہے 5 مہینے میں، مگر جب تک ہمارے بچے، یہ کچے گھروں کے بچے ان آستانوں سے اٹھ کر پاکستان کی تقدیر نہیں بدلیں گے تو کوئی نہیں بدل سکے گا۔ دوستو، آج ہمارے ملک کے اندر عنود و یہود اپنا ایک ایجنڈا لے کر آ رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر ہماری اسلامی دفعات کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، قانون کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ خواتین کا سب سے زیادہ اگر تمام مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے بڑا احترام اسلام نے دیا ہے۔ خواتین کو، جس ماں کو پاؤں کے نیچے جنت دے دی ہے، اس سے بڑا اور مقام کوئی مذہب دے سکتا ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج اس قانون کو بدلنے کی کوشش ہو رہی تھی، ہم نے کہا انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے نفاذ شریعت، قانون، سنت، فقہ کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی کرنے دیں گے۔ اور ہم نوجوان اٹھے، ہم نے کہا لاؤ بڑے بڑے مناظر ہمارے ساتھ اسلام پر بات کریں، کہاں پر حقوق نہیں ہے؟ اسلام نے تو ایک ایک قدم پہ حقوق خواتین کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ علماء جمعے کے خطبے میں اپنی گانیاں شروع کر دیتے ہیں، وہ حقوق، وہ اسلام کے رواج، وہ اسلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ فروغ نہیں ملا، اس لیے بے دین لوگ آج پاکستان کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے اس کو بدلا جائے۔ دوستو، یہ بڑا ایک المیہ ہوگا۔ آج میں یہ ضمناً باتیں آ رہی ہیں، مگر میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر اسلام کو بچانے کی بات کی جائے، یہاں پر مسلک کو بچانے کی، یہاں پر ایمان کو بچانے کی، یہاں پر پاکستان کو بچانے کی۔ میں کہتا ہوں یہ پاکستان ایک نعمت ہے، یہ لیبارٹری ہے ہمارے پاس، یہ سکول ہے ہمارے پاس، یہ کالج ہے۔ پوچھے آج کشمیر کے ان بھائیوں سے، اذان تو وہ بھی دے رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر کیوں آزادی کریں؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ اس لیے آزادی کر رہے ہیں کہ جہاں وہ ان کے تعلیمی اداروں کے اندر ایک ہاتھ میں دین سکھایا جاتا ہے، دوسری ہاتھ میں وہ لادینی قوتیں اپنا لٹریچر بھی پڑھا رہی ہیں، جو کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کوشش کی، میں پھر ممتاز قادری کے واقعے کی طرف آ رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں، غازی عبدالقیوم شہید ایک ٹانگا چلانے والے تھے، 1942 کا کیس ہے، لوگوں کو خبر ہوگی، پرانے لوگوں کو، جب ایک لائن نے گستاخی کر دی، 1942 تاج برطانیہ، حکومت برطانیہ کا جج، سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، آخری تاریخ تھی، جب جج نے فیصلہ کر دیا کہ جی برٹش لاء میں، برطانیہ کے قانون میں ناموس رسالت کو تحفظ دینے کی کوئی شک نہیں ہے، اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو اس کی سزا نہیں ہے، اور اس شخص کو بری کر دیا۔ یہ ٹانگا چلانے والا، قربان جائے ایسے ٹانگا چلانے والوں پر، سبحان اللہ، اس کو بظاہر تو وہ ٹانگا چلا رہا تھا، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ وہ اٹھا غازی عبدالقیوم ہزاروی، جب وہ اٹھا تو اس نے کہا جناب جج صاحب، آپ کی عدالت میں انصاف نہیں ہے، آپ نے ہمیں مسلمانوں کو انصاف نہیں دیا، کیا آپ کے قانون میں توہین رسالت کا کوئی مجرم سزا نہیں پا سکتا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری عدالت میں اس کی سزا نہیں ہے، ایک عدالت ضرور ہے جس میں اس کی سزا ہے،
جج نے کہا وہ کون سی عدالت؟ اس نے کہا عشق کی عدالت۔ جج نے کہا عشق کی عدالت کیا سزا دے گی؟ یہاں سے چھری نکالی اور سر کاٹ کے اس کے سامنے رکھا، کہا بلاؤ مجھے ہتھکڑی لگا دو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر غازی عبدالقیوم کو کراچی میں انہوں نے، ہم تو کہیں گے سزا دی، آج ان کا لیاری کھٹ میں مزار ہے۔ یہ دوستو، یہ لوگ جو ٹانگا چلا رہے، جو ایک وقت کی روٹی مشکل سے پیدا کر رہے، مگر قربان جائیں ان لوگوں پر کہ جن کے دل میں یہ عشق ہے۔ بچے بھوکے چھوڑ کے خود جیلوں میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے چھوڑ کر وہ پھانسی کے گھاٹ پر چڑھ جاتے ہیں، مگر وہ اپنے آقا علیہ السلام کی رسالت کے محافظ بن کر اٹھتے ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یہاں سے تعلیمات اٹھیں گی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہر مسلمان کے گھر میں ایک درس نظامی پاس شدہ عالم موجود ہے، تو پھر یہ رقیق حملے نہیں ہوں گے۔ ان کو بچانے کے لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان آستانوں کے ساتھ جڑے تو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے گا۔ ہم دنیا پر انقلاب لے آئیں گے، پاکستان میں دین کا انقلاب آئے گا، اسلام کا انقلاب آئے گا، عشق مصطفیٰ کا انقلاب آئے گا۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ لوگ اس کاروان کے ساتھ چڑھیں گے، اس کو پروان چڑھائیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ صاحبزادہ صاحب ہیں، ابھی ہم نے سفر بھی کرنا ہے اور مجھے انہوں نے بڑا پابند کیا تھا کہ آپ نے آنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، ہمارے پاس ٹھہرنا بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اللہ کو منظور ہوا پھر حاضر ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ ہوں گے کہ یہ چمن جو ہے یہ عشق مصطفیٰ سے اور کھلا ہوا نظر آنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے دعاؤں کا تعلق۔ دعا گزارش کرتا ہوں، بڑی اچھی آواز میں پڑھنے والے ہیں جناب حبیب اللہ بھٹی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ مائک پہ تشریف لائیں اور میرے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ آپ نے درود و سلام کا حسن بھی سمیٹنا ہے، آپ نے آخری پیغامات بھی سننے ہیں، دعائیں بھی لینی ہیں۔ اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نماز مغرب میں بھی شرکت کیجئے، اور آج اس عزم میں تجدید عہد میں شامل ہو جائیے کہ پاکستان کے دفاع کے سپاہی بنیں گے، جو ناموس رسالت کے محافظ بنیں گے، اور جو اس وقت ہم بچیوں کی تعلیم پر الحمدللہ کروڑوں روپے کا پروجیکٹ میں نے میر پور آزاد کشمیر میں بچیوں کا شروع کیا ہے۔ میرا مقصد ایک ہے کہ اس قوم کی ہر بچی ماں بننے سے پہلے عشق رسول کا نصاب پڑھ جائے، تاکہ جب وہ ماں بنے تو اس کی گود میں آنے والا پتھر نہ ہو، گندگی کا ڈھیر نہ ہو، کوئی گندا انڈا نہ ہو، بلکہ عاشق رسول ہو۔ اور آپ دیکھیں گے پھر ہر گلی سے کوئی نہ کوئی ممتاز قادری آئے گا، پھر ہر کوچے سے کوئی نہ کوئی غازی علم و دین شہید اٹھے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر گاؤں سے کوئی نہ کوئی غازی عامر شہید چمکے گا، کیونکہ اس قوم کو دو ہی باتوں کا عزم دینا ہے ہم نے، ناموس رسالت کی حفاظت اور نظام مصطفیٰ کی بحالی، اور اسی کے نتیجے میں یہ ملک اسلام کا قلعہ بن سکے گا۔ آج بھی یقین کیجئے پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں قیادت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ جس کی صبح شام میں مدینہ بستا ہو، جس کے دن رات میں مدینے والا بستا ہو۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں جن کو ہم نے بنیاد بنانا ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مغرب کی نماز کا وقت بہت تھوڑا آتا ہے، سب بندی کر لی جائے۔ تمام احباب جہاں جہاں ہیں فوراً نماز کے لیے پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤس گربہو نرسیدی، تمام بول حبیث بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہو، نال شفاعت
سرور عالم چوسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرور پہ جس کا ایڈ پسارا ہو میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا ہو تسبیح پھری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح نو پھڑ کے ہو علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو توڑے لال ہمن کڑ کے ہو حضرات گرامی تخلیقات کے اس عظیم نیٹ ورک میں اللہ نے انسان کو بہترین تخلیق قرار دیا اور پھر انسانوں میں مسلمانوں کو بہترین جماعت قرار دیا اور پھر مسلمانوں میں اہل ایمان کو بہترین گروہ قرار دیا اور پھر ایمان والوں میں انتخاب کیا متقیوں کا. میں نے کہا پروردگار ایمان کی سمجھ تو آتی ہے مان لینا, اسلام کی سمجھ تو ہے آتی کہ تسلیم کر لینا, اے پروردگار انسان کی سمجھ تو آتی ہے کہ انسان کے چہرے میں تو نے اپنا روپ جلوہ گر کر دیا ہے, لیکن یہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا نبی مسکرا دے تو تقوی بن جاتا ہے. میں آج سلطان العارفین کے اس عظیم پلیٹ فارم پر اس عظیم عاشق رسول کو خوش آمدید کہتے ہوئے تمام سیاسی زعماء اور تمام ملی زعماء اور تمام عاشقان رسول کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نہیں آئے, میرے باہو نے آپ کو بلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون باہو؟ جس باہو کا مقدر دیکھئے کہ خود مدینے کے تاجدار نے علی کو بھیجا کہ بیٹا تمہارا اللہ کو تلاش کر رہا ہے اور اللہ والوں کا سردار تو میں ہوں, لے آؤ. اور اگر کوئی کہے یہ صدیوں کا سفر, کیونکہ 1400 سال پہلے جو فیضان مدینے والے نے علی کو دیا تھا, 11 صدیاں گزرنے کے بعد باہو کا رابطہ کیسے ہوا؟ ارے یہی تو بات سمجھنی ہے کہ یہ رابطے تیری اور میری طرف سے نہیں ہے, یہ پروردگار کی طرف سے ہیں. سبحان اللہ. میں اور آپ چاہیں میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ جہاں موسیٰ جیسا کریم بھی کہے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, آواز آئے لن ترانی, اور پھر رب چاہے تو سرے شام سبحان اللہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما, نبی کے قدموں کو چومنے کے لیے جبریل کو بھیج دے, سبحان اللہ. اور پھر جبریل نبی کے قدم چومتا ہوا یہ کہے کہ اے نبیوں کے تاجدار, اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تکبیر, اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. اور پھر یہ سفر شروع ہو جائے, سبحان اللہ جی منصوب ہو جائے پروردگار کی طرف کہ بندہ چاہے تو ممکن نہیں, رب چاہے تو سب کچھ ممکن ہے. تو سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا کے حسن میں لپٹا ہوا میرا اور تیرا نبی جب براق پر سوار ہو کر برق رفتار سواری پر سوار ہو کر حرم کعبہ سے چلا, ادھر انبیاء کی بزم میں ہلچل مچلی. عالم ارواح میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ہم تو 1400 سال پہلے بات کی بات کر رہے ہیں. ارے عالم ارواح اس عالم کا نام ہے جس میں روحیں تو ہیں لیکن جسموں میں اس لیے نہیں ہے کہ ابھی جسم بنے بھی نہیں ہے, لیکن روحوں کے اس اجتماع میں جسے نبیوں کا اجتماع کہہ کے رب نے پکارا, یہ بتا دیا کہ تقوی تک ترتیب ٹھیک ہے لیکن نبی متقیوں سے نہیں ہے, بلکہ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی مسکراہٹ تقوی ہوتی ہے, جس کے لب ہل جائے تو تقوی بنتا ہے, جس کے پاؤں کی ٹھوکر لگ جائے تو تقوی بنتا ہے, جس کے الفاظ دلوں میں اتر جائے تو تقوی بنتا ہے. نبوت کا حسن, نبوت کا اختیار, نبوت کا نور, نبوت کا جلال, نبوت کا کمال آج مقدر بنا ہے یا رسول اللہ کہنے والوں تمہارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج اس ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے.
اور میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، شمع رسالت کے پروانوں، یا رسول اللہ کے نعرے کے حسن میں زندگیاں گزارنے والوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب کوئی ماں ایسی وجود میں نہ آئے۔ اس کے لیے آج کی ہر بیٹی کو ہم نے عشق رسول کا نصاب اور یہ وہ مشن ہے جو مجھے علی نے دیا۔ علی کی ماں کعبے کا طواف کر رہی ہے، توجہ رکھیں، بالکل آخری بات کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ موسم کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں، آؤ نبی کے در کی خیرات لینے والے علی کی بات تو سنو۔ علی کی بات، لوگ نبی کی ماں کے ایمان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، میں نے کہا نادان، نبی کے بستر پر جو خاتون آ جائے، نبی کے نکاح میں جو خاتون آ جائے، نبی کی زوجیت میں جو خاتون آ جائے، ارے وہ مومن کی ماں بن جاتی ہے۔ تو ذرا سوچ، جس ماں کے بطن میں تیرے اور میرے نبی نے 9 مہینے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس علی کے بارے میں نبی نے کہا نبی کا ویر ہے علی، سبحان اللہ، اور جس حسین کے بارے میں نبی نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، باپ کہہ سکتا ہے مجھ سے بیٹا ہے، دادا کہہ سکتا ہے مجھ سے پوتا ہے، نانا کہہ سکتا ہے مجھ سے دوہتا ہے، لیکن یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ نبی فرما رہا ہے میں حسین سے ہوں۔ میں نے کہا کملی والے اس کی وضاحت تو کر دو۔ فرمایا جب کلمہ پڑھنے والے کربلا میں بے بس نظر آئیں گے، جب کلمہ پڑھنے والے سبحان اللہ یزیدی لشکر کے سپاہی بن جائیں گے، اس وقت حسین اٹھے گا اور میری اس صدا کو بلند سر کٹا دے گا، اور پھر اس کٹے ہوئے سر کو عزت دی جائے گی، نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی یہ قرآن سنائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مر گئے، کون مر گیا؟ ہاں وہ مر گیا جو نفس کا طالب ہو کر مرا، جو دنیا کی محبت کا طالب ہو کر مرا، اور جس نے عشق مولا خرید لیا، جس نے وفائے مصطفیٰ سیکھ لی، جس نے ادائے مصطفیٰ سیکھ لی۔ علی کی ماں طواف کعبہ کر رہی ہے، طواف کعبہ کے دوران علی کی ولادت کا وقت آ گیا۔ آج کیپٹن محمد صفدر کو بھی فخر ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، لیکن ذرا سلطان باہو کی بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑے ناز کی بات ہے۔ علی کے خون کا حسن آج بھی عشق نبی کا پتہ دے رہا ہے، کیوں نہ پتہ دے۔ علی کی ماں طواف کعبہ کر رہی ہے، علی کی ولادت کی گھڑی آ گئی، اب پریشانی نہیں ہے کہ کیا بنے گا۔ آسمان کی طرف دیکھا، پھر کعبے کی طرف دیکھا، اور تو کوئی پردہ نہ تھا، ایک کعبہ تھا، کعبہ بھی مسکرا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبے نے اپنے دیوار کھول دی، علی کی ماں اندر چلی گئی، علی پیدا ہو گیا۔ توجہ رکھے، بالکل آخری بات سنا رہا ہوں۔ علی کی ماں کعبے کے اندر، علی پیدا ہو گئے، علی کی ماں علی کو دیکھ رہی ہے، ایسا خوش نصیب بچہ ہے جس کا استقبال کعبے نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن علی ہے کہ آنکھیں بند ہیں۔ ابو طالب آگئے لیکن علی کی آنکھیں بند، بھائی آگئے علی کی آنکھیں بند، اور پھر کملی والے کو بھی خبر ہو گئی کہ علی آیا ہے۔ نبی چل پڑا، ادھر سے نبی چل پڑا، ادھر علی کا انتظار اپنے کمال کو پہنچا۔ نبی نے آ کر علی کو دیکھا، علی نے آنکھ کھول کر نبی کو دیکھا، اور مجھے یوں لگا جیسے علی زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ماں کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو آیا ہی نبی کو۔ سبحان اللہ، اور آج کائنات کے جس کونے میں چلے جاؤ، جہاں تمہیں علی کا خون ملے گا، وفادار مصطفیٰ ملے گا، باہو کے روپ میں ملے گا تو وفادار مصطفیٰ ملے گا، ہاں علی حجویری کے روپ میں ملے گا تو وفادار مصطفیٰ نظر آئے گا۔ عبد القادر